کسی منزل تک پہنچنے کے جستجو کا پہلا قدم۔ یہ خواب نہ ہو تو منزل کی خواہش دل میں جنم نہیں لیتی۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا حصول اسی خواب کی عملی تعبیر ہے۔ یہ وہی خواب تھا جو 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں دیکھا گیا، اور پھر 7 برس کی مسلسل جدوجہد، ان گنت قربانیوں، فقید المثال شہادتوں کے بعد اس خواب نے تعبیر کی صورت اختیار کر لی۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ برِ صغیر کے ہر مسلمان کے دل کی آواز بن گئے، اور علامہ اقبال کا دیکھا ہوا خواب تعبیر کے کالم میں ڈھل کر پاکستان کی صورت معرض وجود میں آ گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی خواہش نے اس وقت جنم لیا جب انگریزوں کے پٹھو ہندوؤں نے برِ صغیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خدا کے سامنے جھکنے والے سروں کو پتھر کے بتوں کو سلام کرنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا۔ جب حوا کی بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار پامال کی جانے لگیں اور مسلمانوں کے گھروں، کھیتوں اور کھلیانوں کو آگ کے شعلوں کی نظر کیا جانے لگا۔ Let me make it very clear to you, and leave no doubt, that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and work together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. اس دنیا کا ہر انسان ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس کی آزادی سلب کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ لیکن جب ہندوؤں کے مظالم کے سائے اماوس کی کالی رات کی مانند گہرے ہوتے چلے گئے تو مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کی آواز بلند کی۔ یہ آواز منٹو پارک کے وسط میں لگے پنڈال سے گونجی، اور پھر اس کی گونج نے پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے عملی تعبیر تک پہنچا تو دیا، لیکن پھر بدلتے ہوئے وقت کی ایک ایک ساعت نے ہمارے بدلتے ہوئے رویوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ کل تک اس ملک کی حفاظت، اس کے نظریے کے تحفظ اور تقسیم برِ صغیر کے حق میں اٹھنے والی آوازیں دھیرے دھیرے معدوم ہوتی چلی گئیں۔ پھر تا قیامت ایک ہو کر رہنے کا عہد کرنے والے پاکستانی ذاتوں، فرقوں اور زبانوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ آج یوم پاکستان کے روز ہمیں ایک بار پھر سے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم آج بھی اسی سوچ اور اسی خیال کے پیروکار ہیں جو سوچ ہمارے بزرگوں کی تھی، اس ملک کو آزاد کرنے والے مجاہدوں اور قائد اعظم کے سپاہیوں کی تھی۔ افسوس کہ آج ہماری سوچ کا محور یہ ملک نہیں، ہماری سوچ کئی حصوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ ہم ذاتوں، فرقوں، لسانی تفرقوں میں بٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی خود کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں۔ آج یوم پاکستان کے روز ہمیں علامہ اقبال، قائد اعظم اور شیر بنگال کے اس پیغام کو پھر سے یاد اور زندہ کرنا ہوگا۔ اس کی بنیاد پر برِ صغیر کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کی صورت میں ایک ملک کا قیام عمل میں آیا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ ندیم ساجد، شہر لاہور۔